الملائكة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين من أسرة بال المجلس بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مل کے بآواز بلند صلوات پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين: بسم الله الرحمن الرحيم. بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. صلوات پڑھیے باوز. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، ہماری ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق ائمہ خدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. خالق کائنات بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، بالاخص نثار علی خان صاحب، سجاد بخاری صاحب اور دیگر مومنین کو مریض ہیں، اللہ رب العزت سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے نبی کے بعد نبی جیسے رہبر عطا فرمائے. اللہ کا لطف ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ رب العزت نے ہم پہ مہربانی کی ہے. سید الانبیاء کے بعد اللہ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں آوارہ نہیں کیا،
اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے ان کے دامن سے متمسک فرمایا کہ جو ان کے دامن سے متمسک ہو جائے، پیغمبر ضمانت دیتے ہیں دنیا گمراہ ہو جائے گی، ان کا گمراہ نہیں ہوگا۔ سید الانبیاء ضامن ہیں جو آل محمد کے دامن سے متمسک ہو جائے، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سید الانبیاء نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں بھاری سنگین وزنی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دونوں چیزیں اتنی اہم ہیں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم دونوں سے متمسک رہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، بس قرآن کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے، ان کے دامن سے متمسک ہو جاؤ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں میں ضامن ہوں لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر گرامی اسلام راہ دکھا رہے ہیں، اور یہ میں نے کسی مجلس میں یہاں عرض کیا تھا، ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ ہادی ہے۔ قرآن مجید ہے 30واں آخری پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہادی ہے، اللہ ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے سید الانبیاء کو بھی ہادی بنا کے بھیجا، سید الانبیاء بھی ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کے بعد 12 معصوم امام عطا فرمائے، وہ بھی ہادی ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ ہدایت کے دو معنی ہیں، میں طالب علم ہوں، ذرا توجہ فرمائیں گے آپ حضرات۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، دو تعریفیں کی گئی۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت کرتا ہے، پیغمبر ہدایت کرتے ہیں، مولا علی ہدایت کرتے ہیں، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ ہدایت کے میرے عزیزوں دو معنی ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، کسی کا ہاتھ پکڑ کے ہدف تک پہنچانا، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کریم بلاک میں کھڑے ہو کر کہ میں نے کھاڑک امام بارگاہ مسجد حیدریہ میں جانا ہے، آپ ادھر ہی آ رہے ہوں، اسے کہیں مجھے ہاتھ پکڑا، میرے پیچھے پیچھے آ، اسے گندے نالے کے باہر سے لا کے اس گلی سے لا کے اس دروازے پہ آ جائیں، کو یہ ہے امام بارگاہ حیدریہ۔ ہدایت کا ایک طریقہ یہ ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں، کسی کو پکڑ کے منزل تک لے جانا۔ ہدایت کا ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے کہیں یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے نا اس پہ چلے جائیں، پہلے ایک پل آئے گا اس پہ نہیں مڑنا، دوسرے پل پہ آپ بائیں مڑ جانا، سیدھے گلی میں جانا، جہاں پہ گلی ختم ہوگی وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پھر لیفٹ سائیڈ پہ سڑک مڑ رہی ہے، گلی مڑ رہی ہے، اس پہ چلیں گے، کوئی 50 60 100 قدم چلیں گے تو امام بارگاہ آ جائے گا۔ یہ ہے ہدایت۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں، ایک پکڑ کے کسی کو لے آنا منزل پر، ایک راستہ دکھانا۔ اسلام، قرآن، اہل بیت، اللہ کا دین یہ کہتا ہے اللہ کا نبی، اللہ کے نمائندے کسی کو پکڑ کے منزل پہ نہیں لاتے ہیں،
اگر پکڑ کے کسی کو منزل پہ لے آئے نا تو وہ قیامت والے دن کہے گا میں تو نہیں جانا چاہتا تھا اس دروازے پر، مجھے تو زبردستی لایا گیا۔ اللہ جبر کا قائل نہیں ہے، اللہ جبر نہیں کرواتا، زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ دوسرا راستہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاؤ ان کو۔ یہ ہے لطف میرے اللہ کا۔ توجہ چاہوں گا، یہ ساری محنت میں نے اس لیے کی ہے، اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہم پر یہ ہے کہ راستہ اللہ دکھاتا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے 12 معصوم امام عطا کیے۔ آپ نے اس راستے پہ چلنا کیسے ہے؟ یا علی، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اچھا، میں نے یہاں کسی مجلس میں، اب چونکہ کافی عرصہ ہو گیا، بعض چیزیں ذرا وہ رٹ کے تو میں کرتا نہیں نا، مجھے یاد ہو کہ یہ فلاں مجلس کا حصہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پیر صاحب کہ اللہ ہدایت کرتا ہے تو پھر مشرک کیوں ہیں؟ اللہ ہدایت کرتا ہے، بندوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، میں طالب علم ہوں، میں آپ سے کوئی بات کروں بے نماز، مثلا مثال کے طور، مثال میں تو شاہ جی مناقشہ نہیں ہوتا نا، مثلا میں کہوں نماز پڑھو، مثلا میں کہوں روزہ رکھو، مثلا میں کہوں حج کرو، مثلا میں کہوں داڑھی رکھو، مثلا، اور آپ نماز نہ پڑھیں تو بات بنتی ہے جی مولوی صاحب نے کہا۔ ظاہر ہے کوئی معصوم تو نہیں ہے مولوی، گناہ کرتا ہوں، گناہگار آدمی ہوں، ظاہر ہے بے کوئی مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو گناہگار بندے کی زبان میں تاثیر نہ ہو، یہ تو ممکن ہے نا، اس لیے کہ جو بات دل سے نکلے گی وہ اثر کرے گی نا۔ میں تو طالب علم ہوں نا، ہو سکتا ہے کوئی بات میری اثر نہ کرے۔ اللہ ہدایت کرے اور بندہ ہدایت نہ لے، اللہ ہادی ہے، اللہ ہدایت کرتا ہے، مشرک پھر بھی ہیں۔ سید الانبیاء جیسے ہادی موجود ہیں مکہ میں، مدینہ میں، پیغمبر ہدایت کرتا ہے، ابو جہل پھر بھی ہے، ابو لہب موجود ہے، ابو جہل موجود ہے، ہدایت کا اثر نہیں ہو رہا۔ علی حیدر کرار جیسی ہستی ہدایت کرتی ہے، منافق پھر بھی ہیں۔ اللہ ہدایت کرتا ہے، مشرک موجود ہیں، پیغمبر ہدایت کرتا ہے، کافر موجود ہیں، علی مولا ہدایت کرتے ہیں، منافق پھر بھی ہیں۔ یہ کیسی ہدایت ہے بھائی؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، یہ کیسی ہدایت ہے؟ ہمارے علماء نے بڑی محنت کی ہے مکتب آل محمد پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینے میں، محنت کی ہے انہوں نے۔ محنت سے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا بھی دیکھو، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے ہر گھر میں وہ بھی ہونی چاہیے، اس میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ مسائل، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، واجب کیا چیز ہے، حرام کیا ہے نا۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نجس شے کو پاک کرتی ہیں۔ یہ بدن نجس ہو جاتا ہے نا کبھی، یہ ابھی قربانی ہوئی ہے، ابھی یہ کچھ دن ہوئے ہیں نا، تو قربانی کا خون بدن پہ لگ گیا تو بدن نجس ہو جائے گا نا، یہ کس سے پاک ہوگا؟ تو وہاں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جو چیزیں نجس شے کو پاک کرتی ہیں نا، ان میں ایک پانی ہے، پانی کے ساتھ بدن کو دھو دو وہ پاک ہو جائے گا۔ دیکھو نا، میں پکا مولوی ہوں نا، بہانے سے مسئلے سمجھا رہا ہوں۔ ویسے تو مسائل فقہیہ بیان کرنے لگ جاؤں تو آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ مجلس کیا ہو، تو بہانے سے پانی مطہر ہے، کپڑا نجس ہو جائے اسے پانی سے دھو دو، وہ کپڑا کیا ہے؟ پاک ہو جائے گا۔ بدن نجس ہو جائے اسے دھو دو تو پاک ہو جائے گا۔ ایک مٹی ہے، مٹی، یہ مٹی گلیوں میں، یہ پیر کا تلوا نجس ہو جائے، جوتے کا تلوا نجس ہو جائے، جب آپ چلیں گے نا زمین پر وہ پاؤں رگڑ کھائے گا، جوتے کے نیچے رگڑ آئے گی نا، وہ نجاست بھی اتر جائے گی، وہ تلوا بھی پاک ہو جائے گا۔ تراب بھی نجس شے کو پاک کر دیتی۔
سورج ڈائریکٹ آپ کی چھت نجس ہو گئی کسی وجہ سے، ڈائریکٹ سورج کی کرنیں اس پہ پڑی، وہ خشک ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ پاک ہو جائے گا۔ سورج بھی مطہرات میں سے ہے۔ استحالہ آپ کوئی بندہ انگور گرم کر رہا تھا، انگور کا پانی، جیسے ہی اس کو جوش آیا، انگور کے پانی میں ابال آ جائے نا، وہ شراب بن جاتی ہے، نجس ہو گیا۔ آپ نے اتنا ابال دیا کہ وہ سرکہ بن گیا، وہ استحالہ ہو گیا ہے، وہ پاک ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نجس شے کو پاک کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک پانی نجس شے کو پاک کرتا۔ یہ بالکل آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں نا، دریائے راوی، آج کل تو بارشوں کا ماشاءاللہ پانی زیادہ ہے نا، ایک کتے کے گلے میں رسی ڈالو اور دریا میں جا کے کتے کو غوطے دو، کتا پاک ہو جائے گا؟ یہ کیسا پانی مطہر ہے بھائی؟ آپ نے بتایا تھا پانی پاک کر دیتا ہے، یہ کیسا پانی ہے جو کتے کو پاک نہیں کرتا؟ تو ہمارے علماء نے کہا خدا کے بندو، پانی کے مطہر ہونے میں شک نہیں ہے، اس بدبخت میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یا علی، وہ جو اللہ رب العزت ہادی ہے اور مشرک پھر بھی ہے، پیغمبر ہادی ہے اور کافر پھر بھی ہیں، علی ہادی ہے اور منافق پھر بھی ہے نا، نہ اللہ کے ہادی ہونے میں شک ہے، نہ محمد عربی کے ہادی ہونے میں شک ہے، نہ علی ولی کے ہادی ہونے میں شک ہے، یہ ہادی ہیں، بس اس بدبخت میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے احسان کی ہم پر عظیم ہادی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں بہترین ہادی، ناز کیا کرو، تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں میں، ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا، خدا کی قسم یہ قابل ناز۔ یہ 18 ذی الحج آنے والی ہے، آج 16 ہو گئی، کل کی رات شب عید ہے نا، افضل الاعیاد، سب عیدوں میں سے سب سے افضل عید عید غدیر ہے۔ معصوم فرمت، سب سے بہترین بڑی افضل فضیلت والی عید کیا ہے؟ کیوں یہ عید ان سے افضل ہے؟ یہ عید الفطر سے افضل کیوں ہے؟ یہ عید الضحیٰ سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عیدیں تب عید بنے گی اگر علی کی ولایت کا اقرار ہوگا۔ اگر علی نہیں ہے تو عید الفطر کیا عید بنے گی؟ تیرے روزے کیسے قبول ہوں گے؟ روزے قبول ہی نہیں ہوں گے، عبادت قبول ہی نہیں ہوگی جب تک آل محمد کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ افضل الاعیاد ہے، یہ کل رات کو شروع ہوگی، کل رات سے۔ اور اللہ نے کیسے رہبر دیے ہیں، اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ جب کربلا جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر نجف بھی جاتے ہیں، پھر کوفہ بھی جاتے ہیں۔ مسجد کوفہ کے ساتھ ایک مسجد سہلہ ہے، بہت بڑی عظیم مسجد ہے، انبیاء نے بھی اس مسجد میں عبادتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، امام ائمہ معصومین نے اس مسجد میں عبادات کی ہیں۔ روایتوں میں ہے ہر بدھ کی رات امام زمانہ اس مسجد سہلہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اس مسجد سہلہ کے باہر ایک مسجد ہے 20-30 قدم کے فاصلے پر، مسجد صعصع بن سوحان، یہ بھی میرے مولا علی کا صحابی تھا، صعصع بن سوحان، صحیح پکا شیعہ تھا، صحیح پکا شیعہ تھا، ہماری طرح کا نہیں تھا۔ ہماری نماز قضا ہو جائے نا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، سچ بتاؤ جس دن نماز رہ جائے کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ علی کا شیعہ ایسا نہیں ہوتا، علی کا شیعہ ایسا نہیں ہوتا، پکا شیعہ تھا میرے مولا۔ معرفت کتنی تھی،
یہ غدیر کے موقع پر جب میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا نا، اور یہ بھی کوشش کرنا اگر کل جشن ہے نا تو کسی ایک خطیب کو کہہ دینا وہ پیغمبر کا خطبہ سناؤ جو پیغمبر نے غدیر کے مقام پہ پڑھا تھا۔ اس کو ایک ٹکڑا چھوٹا سا پڑھا جاتا ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس غدیر کے میدان میں پلانے شتر کے منبر پہ کھڑے ہو کر پیغمبر گرامی اسلام نے صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا، اپنے بعد 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا تھا، نام لیا تھا، سب کا بتایا تھا، مکمل نظام ولایت کو بیان کیا تھا۔ ہاں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، باقی کا بھی بیان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کے میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہاں جب اعلان کر لیا نا تو پھر مجمع سے کہا ایھا الناس، لوگو جاؤ، سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، جاؤ علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو۔ اللہ اکبر، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ میں کہا کرتا ہوں اچھا یہ جو من کنت مولا والی حدیث ہے نا، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں، کسی کو اختلاف، ایسی پکی حدیث ہے۔ بریلوی ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھائی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ تو ویسے ظاہر ہے کوئی بھی اس کا منکر، سارے مانتے ہیں۔ اختلاف صرف مولا کے معنی میں ہے، سارے مانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اختلاف صرف مولا کے معنی میں ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جاؤ سارے جاؤ علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں جاؤ اب علی کو خیمہ لگاؤ، خیمے کے اندر علی بیٹھے، سارے جاؤ علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو، پتہ چل نہیں گیا مولا کا معنی کیا ہے؟ یا علی، سارے لوگ گئے علی کو مبارک دینے کے، بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے ابو طالب کے لال مبارک ہو، تم میرے بھی مولا ہو گئے ہو، تمام مومنوں کے مردوں کے مولا بھی ہو گئے ہو، تمام مومن عورتوں کے بھی مولا ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے مبارکباد دی، جو جاتا کہتا یا علی مبارک ہو امارت مل گئی، یا علی مبارک ہو خلافت مل گئی، یا علی مبارک ہو امامت مل گئی، یا علی مبارک ہو۔ سننا، سارے جا کے کہہ رہے علی مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، ابن ابی طالب مبارک ہو۔ سب سے آخر میں ساسا بن سوہان گیا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے زینت الخلافت وما زینت کا، لوگ تجھے مبارکباد دے رہے ہیں، علی مبارک کو خلافت مل گئی، اور میں ساسا بن سوہان خلافت کو مبارک دیتا ہوں جسے تجھ جیسا خلیفہ مل گیا۔ ہے نا؟ یا وہ خلافت مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو نے یا علی، آپ نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے۔ آپ نے امامت کو زینت دی ہے، امامت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے۔ خدا شاہد ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ہمیں ایسے امام عطا کر دے، ہاں امامت جن پہ ناز کرے۔ ہاں چلو سنو پھر ایک بات اور، میں آگے بڑھ جاؤں ذمہ داری سے۔ میں طالب علم بار بار کہتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی جملہ بھی میرے منہ سے نہ نکلے جس میں تھوڑا سا بھی جھول ہو، جس سے کوئی اور معنی مراد لیا جائے۔ اللہ رب العزت اس ساری کائنات میں اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے۔ اللہ محتاج عبادت، اللہ نے حدیث قدسی میں کہا ہے تم سارے مرد، دنیا کے سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بوڑھے، جوان، بچے، مسلمان، کافر، سارے جمع ہو جاؤ نا میری بندگی پر،
میری مملکت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اچھا ہم سارے عبادت گزار بن جائیں، کیا خیال ہے اللہ کی حکومت میں اضافہ ہو جائے گا؟ اللہ کو بڑا ہو جائے گا؟ ہم سارے کے سارے، اللہ کہہ رہا تم سارے کے سارے میرا دروازہ چھوڑ جاؤ، سارے منکر ہو جاؤ، اللہ کی حکومت میں کوئی کمی ہوگی؟ اب اللہ چھوٹا ہوگا؟ ہاں نہیں ہے نا؟ تو پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اس کا محتاج؟ اللہ کو میری نمازوں کی ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے، پہلے پارے میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے۔ میرا اللہ کیوں عبادت کروا رہا ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، لعلکم تتقون، اس لیے میری بندگی کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا میری بندگی کا، مجھے کوئی فائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، روزے رکھوا کے کو میں اپنے خزانے نہیں بچانا چاہتا۔ اب صبح سحری کھا لو، شام کو افطاری بھی کر لو، دوپہر کو نہیں کھاؤ گے، اللہ کا خزانہ بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ کو پتہ ہے عام روٹین میں 3 ٹائم میں تم اتنا نہیں کھاتے جتنا روزوں میں 2 ٹائم میں کھاتے ہو، ہے نا؟ تو اللہ بچانا تو نہیں چاہتا۔ اللہ کو میرے روزوں کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں فائدہ ہے۔ تو اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق ہے عبادت سے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی مجھے میرے علی نے بتایا ہے۔ بھائی سر سجدے میں رکھا تھا میرے امیر نے، سجدے میں سر رکھ کے خالق کی بارگاہ میں مناجات کی تھی، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ میرا اللہ، علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق ہے عبادت۔ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کیجئے، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق ہے۔ پھر سنو، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے۔ اللہ اس لائق ہے کہ بندے اسے سجدہ کریں، اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ بات ذہن میں آ گئی ہے نا، تو اب شیعوں میں کہہ رہا ہوں، جاؤ ناز کرو، جاؤ فخر کرو، جاؤ سر اٹھا کے چلو۔ اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے۔ میرے 12 معصوم امام محتاج امامت نہیں، لائق امامت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محتاج امامت نہیں، علی کو علی محتاج امامت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے ساری دنیا علی کو امام مان لے، علی کی شخصیت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ علی تو علی ہے، علی ممبر پہ بھی ہو تو علی ہے، علی 25 سال چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائے تو بھی علی محتاج امامت نہیں، لائق امامت۔ علی اس لائق ہیں، میرے امام اس لائق ہیں کہ انہیں امام مانا جائے۔ سنو، اور مجھے کہا گیا تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میرے امام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ یہ جو دین ہے نا، دین، یہ جو اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کی 5 بنیادیں، 5 ستونوں پہ کھڑا ہے سارا دین۔ یہ امام بارگاہ کا یہ حال، یہ کتنے ستونوں پہ کھڑا ہے شاہ جی؟ 1 2 3 4 5 6 کوئی 10، یہ 10 ستونوں پہ کھڑا ہے۔
اگر یہ درمیان والا ستون نکال دیں تو یہ چھت نیچے آ جائے گی، ایسا ہی ہے. وہ سائیڈ والا ستون نکال دیں تو چھت گر جائے گی. میرے معصوم امام فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی خمسن، یہ سارے کا سارا اسلام یہ 5 ستونوں پہ قائم. کوئی ستون بھی گرے گا نا تو اسلام کی چھت گر جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. اسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی چھت 5 ستونوں پہ کھڑی. کون کون سے ستون؟ فرمایا الصلاۃ. یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم کہہ رہے ہیں. ناراض ہونا تو ادھر ہونا، مجھ پہ نہیں ہونا. کس پہ کھڑی ہے؟ الصلاۃ، نماز، ایک ستون نماز. وعلی الصوم، روزہ. علی الزکاۃ، زکاۃ. علی الحج، 4 ستون. 5واں فرمایا وعلی الولایت، ہماری محبت پر. 5 ستون، 5 ستون. نماز، روزہ، حج، زکاۃ، ولایت. ان 5 ستونوں پہ یہ اسلام کی چھت کھڑی ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی، آگے مولا کا فرمان نہ ہوتا، میں نہ پڑھتا. میں طالب علم ہوں نا، مجھے تو بات بنانا ہی نہیں آئی. ساری زندگی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا. میرے معصوم امام نے کہا وہ جو پہلے 4 ستون ہیں نا، ان میں تھوڑی تھوڑی چھٹی ہے. تھوڑی تھوڑی رخصت ہے، تھوڑی تھوڑی. کیا رخصت ہے؟ نماز میں رخصت ہے. کیا؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، سو کے پڑھ لو. سو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو. سفر میں جاؤ تو آدھی پڑھو. زندگی میں نہیں پڑھ سکے، پچھلے پڑھوا دیں. چل جائے گا کام یا نہیں؟ تو کچھ چھٹی ہوئی نا. خود نہیں پڑھ سکتے، شریف بچہ، بیٹا شریف بن گیا ہے. بابا ویسے ایسے ہوتا نہیں، باپ نہ پڑھتا ہو تو بیٹا تہجتی بن جائے، ہوتا مشکل ہے. اس نے کبھی بابا کو پڑھتے دیکھا ہی نہیں، اسے کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے. پڑھے گا وہ جس نے باپ کو پڑھتے دیکھا ہو. گھر میں ایسا ماحول بناؤ کہ خدا نہ خواستہ رہ جائیں تو پچھلے کچھ رخصت ہے نا، پچھلے پڑھ دیں گے تو گزارا ہو جائے. روزے میں رخصت ہے. بس صحت مند ہو تو رکھ لو، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا. سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لینا، ہے نا. چھٹی ہے، مر جائے، دنیا سے چلا جائے، پچھلے رکھوا دیں، ہو جائے گا. زکوٰۃ میں رخصت ہے، اس کا ایک نصاب ہے، حد ہے. اتنا مال ہے تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو چھٹی ہے. کچھ غریب آدمی بیچارے کے پاس 40 بکریاں ہونا تو زکوٰۃ ہوتی ہے. جس کے پاس 39 ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 40 ہوں گی تو زکوٰۃ ہوگی. اور یہ 40 بھی چر کے اپنا پیٹ پالتی ہو نا تو زکوٰۃ ہے. جسے یہ چارہ کاٹ کے ڈالے گا نا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو کچھ رخصت ہے نا. وہ زمین جس میں وہ چر کے کھا رہی ہے نا، وہ بھی اگر اس کی ملکیت ہے، اس نے گھاس لگایا ہے، وہ چر کے کھاتی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو کچھ رخصت ہے نا. حج مستطیع ہے تو حج ہوگا. آج کل مثلا 10 لاکھ میں حج ہو رہا ہے. 10 لاکھ ہوں گے تو حج ہوگا. جس کے پاس 10 نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں. قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا. میرے امام نے فرمایا یہ جو پہلے 4 ستون ہیں نا، ان میں تھوڑی تھوڑی گنجائش ہے. میرے امام نے فرمایا جو ہماری ولایت والا ستون ہے نا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کو جی بوڑھا ہو گیا ہوں اب نہیں، مر گیا ہے نہیں. اگر مر گیا ہے آل محمد کی ولایت کے بغیر، پچھلوں کی وجہ سے اسے ولایت نہیں پہنچے گی. ناز کرو، اللہ نے کتنا لطف کیا.
اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کر دیا۔ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں اس پر دین اور اسلام اس پر قائم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ امام محمد باقر علیہ السلام، یہ مکتب اہل بیت کی خصوصیت کہ اللہ نے ہمیں باقر العلوم، یہ کسی اور مذہب میں اس لقب کا کوئی امام موجود نہیں ہے، یہ صرف مکتب اہل بیت میں ہے، باقر العلوم، علوم کو کھول کھول کے بیان کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تھوڑا موقع ملا میرے ان دو اماموں کو، باقی ائمہ کو موقع نہیں ملا، یہ تھوڑا سا موقع ملا جب بنی عباس اور بنی امیہ اپنے اقتدار کو بچانے اور اپنے اقتدار کو لینے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے نا۔ بنی امیہ اقتدار بچا رہے تھے، بنی عباس ان سے اقتدار چھین رہے تھے، ان کی جنگیں ہو رہی تھیں، یہ اقتدار کے نشے میں لڑ رہے تھے۔ یہ دو میرے معصوم امام بیٹھ کر پیغمبر کی شریعت کے سبق پڑھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر ایک حدیث دینا چاہتے تھے، پیغمبر ایک حدیث آخری وقت میں کہا تھا قلم دوات لے آؤ، میں ایک حدیث لکھ جاؤں، میرے بعد گمراہ نہیں ہو، ایک لکھ دوں تمہیں، ایک ایسی چیز لکھ دوں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ایک حدیث نہیں لے رہے تھے، ان اماموں نے اتنی محنت کی، 70 حلقہ درس مسجد کوفہ کے سین میں بیٹھ کے استاد 70 سبق ہو رہے ہوتے تھے، اور ہر استاد کہہ رہا تھا قال الباقر، قال الصادق، قال رسول اللہ، پیغمبر نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، زین العابدین نے یہ کہا، باقر العلوم یہ کہتے ہیں، جعفر صادق یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ عظیم رہبر عطا فرمایا، یوں پھیلایا دین کو، کھول کھول کے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ باقر العلوم اتنے بڑے شاگرد پیدا کیے، بڑے شاگرد پیدا کیے۔ میرے مولا کے شاگردوں میں ایک شاگرد جعفر صادق ہے۔ مولا امام باقر علیہ السلام سے علم منتقل ہوتا تھا۔ اچھا علم ہے کیا؟ توجہ فرمائیں گے آپ، صلوات پڑھیے بآواز بولو۔ علم کہتے کسے ہیں؟ یہ علم کیا ہوتا ہے؟ علم، توجہ، اب توجہ فرمائیں گے تو میں کچھ عرض کروں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف یہ ہے، حضور و صور الاشیاء فی العقل۔ بندہ چیزوں کو دیکھتا ہے نا، چیزوں کو دیکھتا، ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد ایک تصویر بن جاتی ہے ذہن میں، وہ جو ذہن میں تصویر ہوتی ہے نا اسے علم کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا میں، حضور و صور الاشیاء فی آپ نے بہت سارے شہر دیکھے، آپ میں سے بہت سارے مری گئے ہوں گے، آپ نے بہت سارے پہاڑوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے اپنا گھر دیکھا ہوگا۔ ذرا آنکھیں بند کرو، آپ کا گھر کیسا ہے، تو آپ کے ذہن میں اس کی تصویر ہے۔ وہ اندر 3 کمرے ہیں، ایک کا دروازہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، کدھر ہے، کچن ادھر ہے، سٹور ادھر ہے، فلاں کمرے میں بیڈ ہے، فلاں میں صوفے ہیں، ہے نا تصویریں ذہن میں؟ وہ جو ذہن میں تصویر ہے نا اسے علم کہتے ہیں۔ اس علم کی 2 قسمیں، ایک علم ہوتا ہے کسبی، جو میں نے محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ میں ماڈل ٹاؤن سے چلا، میں کھاڑک آیا، میں امام بارگاہ حیدریہ میں آیا، میں نے دیکھا یہاں پر یہ ہے امام بارگاہ، یہ جو یہاں آ کے دیکھ کے میرے ذہن میں تصویر بنی نا، اسے کہتے ہیں علم کسبی۔ ہاں، مجھے میرے استاد نے پڑھایا، ایک کتاب کھولی، استاد کے سامنے بھی کتاب ہے، میرے سامنے بھی کتاب ہے، استاد بتا رہا ہے، میں سن رہا ہوں، کتاب کے ساتھ تطبیق کر رہا ہوں، اور جو سن رہا ہوں وہ میرے ذہن میں بیٹھ رہا ہے، اس کی تصویر بن رہی ہے، اسے کہتے ہیں علم کسبی، ہے نا؟ یہ جو کسی سے حاصل کیا گیا ہوتا ہے نا علم،
اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں خطا کا احتمال ہو سکتا ہے، استاد نے جیسا بتایا ہو میں نہ سمجھ سکا ہوں، وہ کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے۔ میں کبھی کبھی مجالس میں بھی ایسا ہوتا ہے، خطیب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اگلے کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا، خطا ہو سکتی ہے، کسبی علم میں خطا ہوتی ہے۔ چلو یہ بات لمبی نہ ہو جائے، یہ جنہیں ہم مجتہد کہتے ہیں نا، مجتہد، جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں نا، وہ مجتہد کو مصیب سمجھتے ہیں۔ جو حضرت ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے بس وہی شریعت ہے، اللہ لوح محفوظ کو تبدیل کر دیتا ہے، جو فتویٰ اس نے دیا ہے نا وہ وہاں لکھ دیتا ہے اللہ۔ یہ ان کی رائے ہے، مجتہد مصیب ہوتا ہے۔ ہماری فقہ جعفریہ میں مجتہد کو مصیب نہیں کہتے، مختی کہتے، مفتی نہیں، مختی، خطا کرنے والا۔ مجتہد سے غلطی ہو سکتی، اس نے پوری کوشش کی، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، محنت کی، پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود واقعے کو نہ پا سکا۔ ہو سکتا ہے کسی غلط حدیث کو جو گھڑی ہوئی کسی کی تھی، اس نے پوری تحقیق کی لیکن اس کے نزدیک صحیح ثابت ہو گئی، اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ غلطی ہو سکتی ہے نا۔ ہمارے نزدیک مجتہد کو دوہرا اجر ملتا ہے اگر واقعے کے مطابق حکم دے دے، ایک محنت کرنے کا، ایک حکم واقعی بیان کرنے کا، اور اگر غلطی کر جائے تو ایک اجر ملتا ہے۔ محنت تو پوری کی ہے نا، لیکن غلطی کا احتمال ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، میں نے مشکل بات آپ تک پہنچائی ہے۔ علم کی دو قسمیں، ایک علم کسبی ہے، ایک علم وہبی ہے۔ یہ لطف ہے میرے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے جتنے امام عطا کیے ہیں نا، میرے 12 کے 12 اماموں میں کسی کے پاس علم کسبی نہیں ہے، وہبی علم عطا کیا اللہ نے کسبی علم نہیں ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے امام عطا کیے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا تھا، علم لدنی جسے آپ کہتے ہیں، اپنے پاس سے علم دے کے بھیجا تھا اللہ۔ کسی سے سیکھنے، کسی سے سمجھنے، کسی سے پڑھنے کی ضرورت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے کہا ہے، سید الانبیاء نے کہا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اتنی حدیث ہماری مجالس میں پڑھی جاتی ہے، اس سے آگے نہیں پڑھتے ہیں، ذرا لمبی نہ ہو جائے، بندے بور نہ ہو جائیں۔ اسی حدیث کو جاری رکھتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، خبردار میرے اہل بیت کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ نے انہیں علم دے کے بھیجا ہے، انہیں پڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کی، اللہ نے ایسے امام عطا کی جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیجا تھا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے بھئی، مجھے ایسا رہبر ملے جس نے یہاں سے کچھ پڑھا ہو۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے بسا اوقات بندوں کی۔ یہ اللہ آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں عطا فرمائے، آمین کہہ دو، کیا مانگنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ اللہ آپ کو پجارو دے، اللہ آپ کو نہیں، یہ تو عارضی ہے نا، کبھی نیچے بھی آ جائے گا نہیں، وہ سونا گھڑا بھی مہنگا نہیں ہوتا شچ۔ اللہ آپ کو بڑی گاڑی دے، آپ کو اچھی گاڑی دے، گاڑی میں تھوڑی سی خرابی ہو جائے آپ اسے ورکشاپ پہ لے جائیں، وہاں وہ شاگرد بیٹھا ہو استاد کا، آپ وہاں جاتے پوچھیں گے وہ بیٹا استاد کدھر ہے تیرا؟ وہ کہے گا میں ہوں نا، آپ بتائیں، میں ماہر ہوں، مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے جاؤ استاد بتاؤ کس وقت آئے گا تھے؟ وہ ابھی نہیں ہے، گھنٹے بعد آئیں گے، 2 گھنٹے بعد، آج نہیں آنا کل آئیں گے۔ سچ بتانا کھڑک والو، گاڑی شاگرد کے حوالے کرو گے؟ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ چھوٹی سی گاڑی تیری خراب ہو، تو
استاد کے پیچھے جاتا ہے، شاگرد پر اعتماد نہیں کرتا۔ دین لینا ہو جعفر صادق کو چھوڑ کے شاگردوں کے پیچھے کیسے جائے گا تو؟ اللہ نے تجھے عالم رہبر عطا کیا، ناز کیا کر۔ پوری تاریخ علم میں یہی میں نے جملہ کہا تھا اسی امام بارگاہ میں، پوری تاریخ علم میں مجھے ایک ایسا بندہ نہیں ملا جس نے میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک بندہ بھی موجود نہیں، ایک بندہ بھی تاریخ علم میں موجود نہیں ہے جس نے میرے کسی امام کے استاد ہونے۔ ایسے عالم اللہ نے تجھے عطا کیا، ناز کیا کرو، فخر کیا کرو۔ تیرے اماموں جیسا کسی کا امام ہے ہی نہیں، نہیں ہے کسی کے پاس۔ ہاں بس ایک منت میری مان لو، ایک چھوٹی سی۔ جیسے اللہ نے تجھے بے مثال اور بے عیب رہبر عطا کیے ہیں نا، تیرے رہبروں جیسا رہبر کوئی نہیں۔ ریت اتنی اچھی بن علی ناز کرے، میری ریت جیسی ریت کوئی نہیں۔ تیرے اماموں یا علی ہے نا، عظیم امام اللہ نے عطا کی، عظیم امام عطا کی۔ تو ریت کی مولا علی کو ریت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو امام چاہیے تو امام کو ریت نہیں چاہیے نا۔ میرے مولا آپ کو ریت کیسی چاہیے؟ مجھے کہا تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں، مولا کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، اچھا چلو پیر سجاد صاحب کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیں۔ مجھے ذرا سہارا رہتا ہے نا، بیٹھے ہیں، کبھی کبھی یہ بڑا مجھے داؤ لگاتے ہیں، اعلان کر کے نکل جاتے ہیں خود۔ چلو آج بیٹھے ہیں، چلو مجھے سہارا ہے، یہ اللہ آپ کو صحت دے، انشاءاللہ صحت عطا فرمائے۔ یہ شیعوں کے پہچاننے کی کوئی نشانیاں ہیں؟ ہمیں بسا اوقات خوشبو آ جاتی ہے کہ یہ اپنا ہے نا۔ اچھا یہ بھی چلو آگے ہی بات تو میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ کھاڑک جس ایریے میں ہے، اس ایریے کا SHO اپنا آ جائے، تھوڑی سی خوشی ہوگی نا۔ محرم آ رہا ہے، خیر ہے یار، SHO اپنا ہے، ہاں DSP اپنا ہو، DPO لاہور میں اپنا ہو، DC اپنا آ جائے، ہاں۔ اور خدا کے بندے تیرا SHO اپنا آ جائے تو خوش ہوتا ہے۔ ذرا تصور کر، جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا، آگے علی اپنا ہے، ہاں۔ یا علی، اچھا ہمارا دعویٰ ہے نا علی اپنا ہے نا، آگے مولا اپنے کھڑے ہوں، ذرا سکون آئے گا۔ لیکن پریشانی یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں علی ہمارا ہے، اور اگر وہاں پہنچیں اور وہ کہیں کچھ نشانیاں، ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ بس میں بیٹھ جائیں، سیٹ پہ ساتھ والا، کچھ نشانیاں ہم نے بنائی ہوئی، ہم نے۔ اب مثلاً ایک بندے نے کڑی پہنی ہے، اس سے آپ پوچھیں گے آپ شیعہ ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، میں کہہ رہا ہوں نا، بولو، کیا حرج ہے؟ پتہ چل جائے گا نا اپنا ہے۔ اچھا چلو دوسری نشانی، جس کی داڑھی سب سے چھوٹی ہو، ہاں، وہ زیرو کی مشین نیچے سے خط کیا ہوا، اور داڑھی رکھی ہے، کہا چیک کر لو قبلہ، یہ دیکھو، ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ اپنا ہے نا۔ یہ ہم نے نشانیاں بنائی۔ آؤ امام باقر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں،
مولا میرے امام، میرے معصوم امام، آپ بتائیں آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ آپ کے شیعہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے فلاں بندہ آپ کا شیعہ ہے؟ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں واللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ و اطاعنا، خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار ہو، ہم آل محمد کا بھی فرما بردار وہ شیعہ۔ قسم کھا کے کہا امام نے، قسم واللہ، امام باقر علیہ السلام فرما رہے خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار ہو، ہمارا بھی فرما بردار، اور کہا واللہ من اصلاح فہو عدونا، امام باقر فرما رہے ہیں خدا کی قسم جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہم آل محمد کا دشمن ہے۔ اور اس کسوٹی پہ اپنے آپ کو تولو۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، یعنی جو اللہ کہے وہ کرے، جو ہم کہیں وہ کرے، اللہ جس سے روکے اس سے، اس کسوٹی پہ ہم تولیں اپنے آپ کو۔ اچھا یہ بدقسمتی پتہ کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے دوسروں کو تولنے کے چکر میں ہیں، ہے نا؟ اور وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یار چھوڑو ان کو، اپنے آپ کو تولو۔ ہم اس کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا میرے گھر میں، میرے گھر کا ماحول ایسا ہے جیسا امام باقر چاہتے؟ کیا میرے گھر میں ظلمت اور تاریکی نور تلاوت قرآن سے دور ہوتی ہے؟ کیا گھر میں کوئی قرآن پڑھتے ہو؟ وہ فون آتے ہیں قبلہ وہ رشتہ داروں نے جادو کر دیا ہے قبلہ۔ آپ کو بھی شاید یہاں کبھی کوئی کہتا ہو شریکوں نے برباد کر دیا، جی بچے میرے پہ جادو کر دیا ہے نا، کر دیا نا، بڑا اچھا بچہ تھا میرا، جادو کر کے برباد کر دیا۔ کوئی بتاؤ کوئی تعویذ؟ میں نے پوچھا ہاں بتاؤ گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہا جی او جی بس جی او جی بس جی۔ نماز پڑھتے ہو گھر میں؟ بیوی نماز پڑھتی ہے، بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، وہ جی وہ بس جی وہ جی گناہگار ہیں جی بس۔ اور جس گھر میں نہ قرآن کے نور کی تلاوت کا نور ہو، نہ جس گھر میں سجدوں کا نور ہو، وہاں کالا جادو نہ آئے تو کون آئے گا؟ اٹھ صبح سجدہ کر اپنے پروردگار کو اور اس کی کتاب کھول کے بیٹھ اور پڑھ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو گھر میں قرآن پڑھتا جا، شیطان بھی نکل جائے گا، جن بھی نکل جائے گا، جادو بھی چلا جائے گا۔ ہاں تو صحیح نا، قرآن پڑھا کبھی نہیں، نماز پڑھی کبھی نہیں، ناراض رب کو کرتا ہے اور پھر بہانے بناتا ہے، اولاد بگڑ گئی ہے۔ نہیں بھائی، میرے معصوم امام کہہ رہے ہیں من اصلاح، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، فہو عدونا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ آؤ آل محمد کے دوست بنو، آؤ آل محمد کے محب بنو، آؤ آل محمد کے شیعہ بنو، آؤ آل محمد کے اطاعت گزار بنو، مانو علی کی، علی بڑا مظلوم ہے، آل محمد بڑے مظلوم ہیں، مانو نا ان کی۔ کتنا علی مظلوم ہوگا، ہم کہیں تیرے شیعہ ہیں تیری بات نہیں مانتے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ہم آپ کے شیعہ ہیں پر تیری بات نہیں مانتے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہم ہیں جعفری پر تیری بات نہیں ماننی ہم نے۔ اللہ اکبر، کتنا مظلوم ہے میرا امام، اپنے دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم تیرے ہیں، بات بھی نہیں مانتے۔ اس کی بات مانو، خدا کی قسم، میں طالب علم ہوں اب قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مانو اگر ان کی نا مرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، پھر موت کا ڈر نہیں رہے گا، قبر میں لطف آئے گا۔ لطف نہیں آئے گا؟
جب تیرے سرہانے 14 کا نور آیا ہوا ہو، ہاں مزہ آئے گا۔ دنیا میں تھوڑا سا کوشش کر ان کا ہو جا۔ اللہ اکبر۔ پل صراط پہ گزرتے ہوئے پھر تیرے پاؤں لڑکھڑائیں گے نہیں، تیرے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا، ہے نا؟ ہاں خدا کی قسم ان کا ہو جا۔ یہ بڑے مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں، ان کی بات مان۔ یہ 35 سال سید سجاد کو کس بات نے رلایا ہے؟ میں طالب علم ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جاؤ جا کے صحیح بخاری اٹھا لو، صحیح مسلم اٹھا لو، حدیثوں کی کتابیں ہیں نا، پیغمبر کی حدیثیں نقل کی گئی نا، ان کتابوں کو اٹھاؤ اور نوٹ کرو اتنی ہزاروں حدیثوں میں امام حسین سے کتنی نقل کی گئی۔ ایک حدیث بھی اتنی بڑے ذخیرے میں حسین ابن علی سے کسی نے نقل نہیں کی ہے۔ کتنا مظلوم ہے حسین۔ 11 ہجری میں بابا کا انتقال ہوتا ہے، نانا کا۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے 50 سال تک کسی نے ایک حدیث نہیں سنی آ کے۔ کتنا مظلوم ہے۔ ایک مسئلہ آ کے کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی بات نہیں مانتے، نہیں اطاعت کرو، اس دین کی بقا پہ حسین کا گھر لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں محرم آ رہا ہے نا، اللہ اکبر۔ بڑی قربانیاں سنو گے نا، ایسی قربانی تاریخ میں کسی اور نے نہیں تھی۔ یہ قربانی ابھی حضرت ابراہیم کی اسماعیل کے ذریعے سے قربانی کے واقعات سنے نا آپ نے، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے۔ جب اپنے بیٹے کو تیار کر کے لے جا رہے تھے نا حضرت ابراہیم، تو حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا یہ کہاں لے جا رہے ہو بیٹے کو؟ کا دوست کو ملنے جا رہے ہیں۔ جانتے تھے ماں ہے نا۔ جب میری جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے سنا نا دوست کو ملانے لے جا رہے ہیں، تو کہا تھوڑی دیر اسماعیل میرے حوالے کرنا، میں اسے تیار تو کروں نا۔ نیا لباس پہنایا، ہاں ہاتھ منہ دھلایا، تیار کر کے بھیجا۔ 13 سال کا بچہ بابا کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب واپس آئے نا تو حضرت اسماعیل نے یہ اوپر والے بٹن چڑھائے ہوئے تھے۔ 3 دن 4 دن 2 دن گزر گئے نا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا اسماعیل تیرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، مجھے اتار دے میں دھو دوں۔ اگر یہ میں نے روایت پڑھی نہ ہوتی نا، میں نہ بیان کرتا۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل نے یہ اوپر والا بٹن کھولا نا، یہ بٹن کھولے نا تو یہاں ایک نشان تھا۔ اجرکم اللہ۔ ماں نے دیکھا، اب پوچھا بیٹا یہ گلے پہ نشان کیسا ہے؟ کہا اماں وہ جو پرسوں 3 دن پہلے بابا لے گئے تھے نا وہ دوست سے ملانے کے لیے، وہ بابا نے خواب دیکھا تھا مجھے ذبح کرنے لے گئے تھے، یہاں چھری رکھ دی تھی، وہ تو اللہ نے پھر قربانی قبول کر لی اور پھر اللہ نے اسے ایک بڑی قربانی میں بدل دیا۔ بس یہ سننا تھا۔ حاجرہ کی چیخ نکلی کہ اگر وہ چھری چل جاتی میرے اسماعیل کا کیا ہوتا، میری اجڑی ماں کا کیسے زندگی گزارتی، ہائے میرا اسماعیل ذبح ہو جاتا۔ چیخ مار کے گری، پھر اٹھ نہیں سکی، اسی بیماری میں دنیا سے انتقال کر گئی۔ میں کہوں گا مکہ کی حاجرہ، تو نے صرف ایک چھوٹا سا زخم دیکھا، برداشت نہ کر سکی۔ حاجرہ کربلا کی حاجرہ، حضرت ام لیلہ کو دیکھ، اپنے بیٹے اکبر کی لاش پہ بیٹھی ہے، کہتی ہے ذرا رخ دوسری طرف کرو، میں نے اپنی منتیں پوری کرنی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد